اب خبر شامل کرتے ہیں دارال حکومت مظفرآباد سے۔ مرزا سجاد مغل کی رپورٹ کے مطابق ہیلپنگ ہینڈ آزاد کشمیر کے زیر اہتمام پوسٹ گریجویٹ کالج مظفرآباد کے آڈیٹوریم میں شائننگ سٹارز کی سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف مقابلہ جات اور امتحانات میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ٹول کٹس ایڈز دی گئی۔ تقریب میں ہیلپنگ ہینڈ مظفرآباد اور ہٹیاں بالا کے شائننگ سٹارز کی شرکت۔ تقریب میں شریک تمام ڈپارٹمنٹس کے بچوں نے دلکش اور رنگا رنگ سرگرمیوں سے محفل کو رونق بخشی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم سید سلیم گردیزی ڈائریکٹر احتساب بیورو اور محمود امجد ڈائریکٹر ہیلپنگ ہینڈ، محمد ارشد ریجن مینیجر ہیلپنگ ہینڈز آزاد جموں کشمیر اور ریجنل ایجوکیشنل آفیسر وکاس چغتائی، عدنان انور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مظفرآباد نے بھی شرکت کی۔ ڈائریکٹر احتساب بیورو کا کہنا تھا، ہیلپنگ ہینڈ بہت منفرد انداز اس معاشرے کی بہتری میں اپنا حقیقی کردار ادا کر رہی ہے اور مالی معاونت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کر کے اور ہنرمند بنا کر معاشرے کا کارآمد فرد بھی بنا رہی ہے۔ اس کے علاوہ معذور بچوں کی بحالی کا پروگرام مظفرآباد میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ دیگر مہمانان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، صرف پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ یہ سارے انعامات بچوں کو دیے نہیں جا رہے بلکہ خود اپنی صلاحیت سے انہوں نے جیتے ہیں۔ سال بھر میں مختلف مقابلہ جات اور امتحانات میں اعلیٰ کارکردگی والے بچوں کو انعامات میں ہائی سائیکلز، ٹیبلٹ، سپورٹس کٹس، مختلف ٹولز کٹس اور لرننگ ایڈز دی گئی۔ میڈیا اور پریس کے نمائندوں نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور بھرپور کوریج دی۔ آخر میں ریجنل ایجوکیشن آفیسر ہیلپنگ ہینڈ آزاد کشمیر وکاس چغتائی نے مہمانان اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم قیادت کی دوسری ملاقات طے ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا وفد دورہ ہفتے کراچی پہنچے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر نون لیگ کے سینئر رہنما کراچی میں ملاقات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا وفد رواں ہفتے کراچی پہنچے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر نون لیگ کے سینئر رہنما کراچی میں ملاقاتیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کا وفد مسلم لیگ فنکشنل قیادت سے بھی ملاقات کرے گا۔ مسلم لیگ نون کا وفد سندھ کی متعدد سرکردہ سیاسی شخصیات سے بھی رابطے کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے۔ فلسطینی غزہ کی پٹی میں زیر حراست قیدیوں کے رہائی کے بغیر کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم غزہ پر حکمرانی یا قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ غزہ میں حماس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی، البتہ اس دوران عام شہریوں کے انخلاء کا راستہ شامل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نے جنگ کے لیے بغیر ٹائم ٹیبل کے اہداف مقرر کیے کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایکسین کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ اگر حماس کے قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیل جنگ بندی کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ واشنگٹن اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی دباؤ نے اسرائیل کو غزہ میں لڑائی کی حکمت عملی کے تبدیل کرنے پر راضی کیا۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، اسرائیل فوج نے ہسپتالوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعرات سے شمالی غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کے لیے کارروائیاں روکنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ تعطل لوگوں کو 2 انسانی راہداریوں کے ذریعے نکلنے کا موقع دے گا اور یہ پہلا اہم قدم ہے۔ کربی نے مزید کہا کہ یہ تعطل، جس کا اعلان 3 گھنٹے پہلے کیا جائے گا، حالیہ دنوں میں امریکی اور اسرائیلی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں سامنے آیا، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ہونے والی بات چیت بھی شامل ہے۔